السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور عائشہ انسٹیٹیوشن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو خیر اور عافیت میں رکھے، اپنی طرف سے رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نصیب بھی اچھے فرمائے اور ان کے ماں باپ کو ان کا قدردان بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو اس کا خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ غور فرمائیے، یہ وہ بیٹی پیدا ہو رہی ہے کہ بیٹا پیدا ہونے پر آسمان سے کوئی فرشتے نازل نہیں ہو رہے، کوئی خوشی کی نوید نہیں آ رہی، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے سبز زمرد کے پر والا فرشتہ نازل فرماتا ہے، اور وہ اس بیٹی کو اور اس کی ماں کو ڈھانپ لیتا ہے، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتا ہے، اور پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری اور بشارت فرماتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ جب ہوتا ہے جب وہ بندہ بیٹی کے پیدا ہونے پر اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اور خوشی ظاہر فرماتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور ماں بھی خوش ہوتی ہے اور باپ بھی خوش ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس باپ کی مدد کے لیے اس دنیا میں فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس باپ کی مدد کرنے پر پابند ہوتا ہے۔ یہ نوید، یہ خوشخبریاں، یہ عزت افزائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازیاں، یہ رحمتیں، یہ عزتیں بیٹی کے ماں باپ کے لیے ہیں، یہ اعزاز بیٹی کے ماں باپ کے لیے ہیں۔ اور اس طرف دیکھیے، ایک بیٹی پیدا ہوئی، خوشی منا لی، دوسری پیدا ہوئی، فکر ہو گئی کہ اب تیسری بھی بیٹی نہ ہو جائے، تیسری پیدا ہوئی، امید ہو گئی کہ 3 بیٹیوں کے بعد تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرما دی تو خوشی نہیں مناتے۔ سوچیں اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اس بات کو سرکاری نسبت سے جوڑ دیجئے۔ اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں اتنی خوشیاں عطا فرمائی، آپ کو اتنا نصیب والا بنایا ہے، آپ کو اتنا عزت عطا فرمائی ہے کہ آپ کو اپنے نبی کی نسبت سے اور مزید جوڑ دیا ہے کہ آپ کو 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر، ان کی پیدائش پر آپ کو خوش ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ تو یقین جانیے آپ کا گھرانہ بہترین گھرانہ ہے۔ آپ کے گھرانے پر، آپ کے گھر پر، اس عورت پر، اس شوہر پر، اس گھر والوں پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہے، جہاں اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، کیونکہ میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں۔ میرے نبی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، تو جس کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی اسے تو چاہیے خوشی سے جھوم جائے۔ اگر پہلی بیٹی پر 1 کلو مٹھائی بانٹی تھی تو چوتھی بیٹی پر پورے خاندان میں ٹوکرے بانٹے، لیکن آج اس کے برعکس ہوتا ہے، آج اس کے برعکس ہوتا ہے، خوشی کم ہوتی چلی جاتی ہے، بڑھنے کے بجائے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب ہماری عبادت کا ذوق و شوق بڑھنے لگ جائے، ہماری 1 نماز سے 5 نمازیں مکمل ہونے لگیں، ہماری 5 فرض نمازوں کے ساتھ ہماری یہ حالت ہو جائے کہ اب ہم نوافل بھی الگ سے پڑھنے لگ جائیں، ہماری یہ حالت ہونے لگ جائے کہ ہم تہجد بھی پڑھنے لگ جائیں، تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے اور ہمیں یہ ماننا چاہیے۔ اسی طرح 1 بیٹی ہو گئی، 2 بیٹی ہوگی، اللہ نے رحمتیں نازل فرمائی ہیں، رحمتیں آ رہی ہیں ہمارے گھر میں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے جو حکمت ہے وہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرما دیتا ہے، یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے۔ آج پرانے زمانے کی جو خواتین ہیں وہ کبھی عورتوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہیں، آج کی سائنس آدمیوں کو قصوروار ٹھہراتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے معاملات اللہ کے حکم کے مطابق ہیں، اللہ جو چاہے کرتا ہے، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
کا مبارک فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں پر مردوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی محرم خواتین میں سے کسی کا دل خوش کرے تو خداوند عالم روز قیامت اس کا دل شاد کر دے گا۔ تم میں سے بہتر مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے حق میں بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص 2 بیٹیوں، 2 بہنوں، 2 پھوپھیوں، 2 خالوں کی کفالت کرتا ہے، ان کی کفالت اسے جہنم سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ اعزاز آدمیوں کے حوالے سے نہیں سنایا گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بیٹیوں کو ایسی چاہت عطا فرمائی ہے کہ ان کا کھچاؤ، ان کی خوشیاں ان کے باپ کی خوشی میں جھلک رہی ہوتی ہیں۔ بیٹیاں دل سے اپنے باپ پر نچھاور ہوتی ہیں، اپنی ماں پر فدا ہوتی ہیں، دل و جان سے ان کی خدمات کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہے۔ باپ کے چہرے کی خوشی ان کے دل کا سکون ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیفیت، یہ حالت، یہ اعزاز، یہ تمام خوشیاں بیٹی کے والد کے لیے رکھی ہیں کہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو غور سے سنیے گا کہ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص 2 یا 3 لڑکیوں کی سرپرستی کرے گا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جو شخص 2 یا 3 لڑکیوں کی سرپرستی کرے گا وہ بہشت میں میرا ہم نشین ہوگا۔ جو شخص لڑکی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت، برکت اور اس کی بخشش اس شخص کے شامل حال ہوتی ہے۔ جس شخص کے یہاں 1 بیٹی ہوتی ہے اسے 1000 حج کا، 1000 جہاد کا، 1000 قربانی اور 1000 مہمانوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارے حصے میں عطا فرمائے کہ ہم خوشی کے ساتھ بیٹی کو قبول کریں۔ جن کے یہاں بیٹیاں اور وہ اس پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں کرتے، بیٹوں پر انہیں ترجیح نہیں دیتے، انہیں دبا کے رکھتے ہیں اور ان کو بیٹوں سے کم حق دیتے ہیں، اور ان کو مطلب وہ عزت اور وہ اعزاز اور وہ اکرام اور وہ محبت اور وہ خوبیاں نہیں عطا کی جاتی، ان کو وہ اعزاز نہیں ملتا، ان کے لیے یہ خوشخبریاں نہیں ہیں۔ یہ خوشخبریاں ایسے لوگوں کے لیے جو بیٹیوں کا مان رکھتے ہیں، جو بیٹیوں کو ان کے عزت اور افزائی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کے مطابق اپنے دل میں سجا کے رکھتے ہیں، اپنے دل کی رانی، اپنے دل کی شہزادی بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ ہر ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اپنی بیٹی کی لیے ہر وقت دعائیں مانگیں اور اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعائیں مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں اللہ یہ جو تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ صنف نازک عطا فرمائی ہے، اس کی ہم اچھی تربیت کر سکیں تاکہ تیرے آگے ہم سرخرو ہو سکیں، ہم تیرے دیے ہوئے احکامات پر چل سکیں۔ بیٹیوں کی پیدائش پر ہم کافروں کی طرح غمگین نہ ہوا کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی طرح خوشی کا اظہار کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول اور منظور فرمائے، اور آپ میں سے جس کی 4 بیٹیاں آج کے بعد وہ یہ اعزاز سمجھیں کہ ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی پکی نسبت عطا اللہ نے فرمائی ہے کہ ان کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ جن کی بیٹیاں ہیں ان کے تو نصیب جاگ اٹھے، اور جن کی 4 بیٹیاں ہیں ان کے تو نصیبوں کو 4 چاند لگ گئے، بلکہ کہا جائے تو 11-12 چاند لگ گئے۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر جو خدا کو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر جو خدا کو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ Don't forget to subscribe my channel نور عائشہ انسٹیٹیوشن. And today's important announcement is that کہ ہماری جو لسنرس آؤٹ آف کنٹری اور اسپیشلی جو انڈیا کے لسنرس ہماری مسلمان بہنیں ہیں سن رہی ہیں، ہماری وہ مسلمان بہنیں، تو وہ اپنے گھریلو مسائل کے حل کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ گھریلو پریشانیاں، روزی روزگار کے مسائل، اولاد کی نافرمانی، دولت کی فراوانی، میاں بیوی کے جھگڑوں سے نجات، آپس میں محبت، شیر و شکر ہونا، اور نیک کام میں دل لگنا، نیک کام کی آرزو کرنا، دکھ تکلیف اور بیماریوں سے نجات، ان سب کے بچاؤ کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر، اور کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے
کہ آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں اور آپ اپنی بیٹیوں سے کتنا راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بیٹیوں سے راضی کرے اور ہماری بیٹیوں کو ہم سے راضی کرے، ہمیں ان کے لیے نفع بخش بنائے، انہیں ہمارے لیے نفع بخش بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین اللہم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔